بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید دیا جاتا ہے۔ آج ہم اعتکاف کے بارے میں اعتکاف کے مسائل اور احکام بتائیں گے۔ آئیے چلیے ان کی طرف۔ اعتکاف کا ثبوت قرآن کریم سے ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ حدیث مبارکہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اپنے گھر کے معتکف میں اعتکاف کے معمول کو جاری رکھا۔ اعتکاف کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ ہر خندق زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کی بقدر چوڑی ہوگی۔ اب یہاں پر اعتکاف کے فائدے اور مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کا ایک اہم مقصد لیلۃ القدر کی فضیلت کا حصول بھی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنے قلب کو دنیاوی امور سے فارغ کر دیتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا قرب الہی کی طلب میں اپنے آپ کو پوری طرح عبادت میں لگا دیتا ہے۔ اعتکاف عاشقانہ شان کی عبادت ہے۔ اس میں بندہ معشوق دربار پر دن رات پڑا رہتا ہے۔ اب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: سنت، واجب، نفل۔ سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جانے والا اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف جو منت ماننے سے واجب ہو گیا ہو یا کسی سنت اعتکاف کو توڑنے کی وجہ سے واجب ہو جائے۔ نفل اعتکاف جو ان دونوں کے علاوہ ہو، جس میں وقت کی تحدید کوئی قید نہیں، کم از کم ایک ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں دخول کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کی تو جب تک مسجد میں رہے گا معتکف رہے گا۔ اب سنت اعتکاف کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جانے والا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے۔ سنت اعتکاف کا وقت۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ اعتکاف کی شرائط۔ نمبر 1، نیت۔ اعتکاف خواہ کوئی بھی ہو، سنت یا نفل یا واجب، اس کے لیے نیت شرط ہے۔ نمبر 2، عقل و اسلام۔ معتکف کا عاقل اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مجنون اعتکاف نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں نیت کی اہلیت نہیں ہوتی۔ کافر اعتکاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسلام کے احکام کا مکلف نہیں۔ نمبر 3، حد سے اکبر سے پاک ہونا۔ مرد کا جنابت سے اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی ہے۔ نمبر 4، روزہ۔ واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، لہٰذا اگر کسی نے روزہ نہ رکھا، خواہ عذر سے کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کا اعتکاف گھر کی مسجد میں، مرد مسجد میں، جبکہ عورت اعتکاف اپنے مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں کرے گی۔ وہ جگہ جو اس نے اپنے گھر میں نماز کے لیے مختص کر رکھی ہے، وہاں اعتکاف بیٹھے گی۔ اگر کوئی جگہ نماز کے لیے مختص نہ ہو تو پہلے ایک جگہ مختص کرے، ورنہ اس کے بغیر اعتکاف میں عورت کے لیے بیٹھنا جائز نہیں۔ اگر مستقل جگہ بنی ہوئی نہ ہو اور کسی وجہ سے مستقل ایسی کوئی جگہ مختص کرنا بھی ممکن نہ ہو تو گھر کے کسی بھی حصے میں کوئی جگہ متعین کر سکتی ہے۔ عورت کا معتکف کتنا بڑا کمرہ ہو، پورے کمرے کی حدود کو اعتکاف کے لیے متعین کرنے کے سلسلے میں حضرات فقہاء کرام کی کوئی صریح عبادت تو موجود نہیں، البتہ بہت سے مسائل میں بیت صغیر، چھوٹے گھر کو مسجد کے حکم میں قرار دیا ہے اور اعتکاف کے حق میں بھی یہی حکم مناسب معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کمرہ بڑا ہے تو پورے کمرے کی نیت کرنا درست نہیں ہے، بلکہ صرف بقدر ضرورت جگہ کو متعین
متعین کرے۔ مثال کے طور پر اتنی جگہ جس میں نماز پڑھ لے اور آرام کر سکے، اس کی حدود کو اچھی طرح دیکھ لے۔ اس حد سے بلا ضرورت باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر چھوٹا کمرہ ہو تو پورے کمرے کو اعتکاف کے لیے متعین کر سکتی ہے۔ کون سا کمرہ چھوٹا ہے اور کون سا بڑا، اس میں عرف کا اعتبار ہے۔ جو کمرہ عرف میں چھوٹا سمجھا جاتا ہے وہ چھوٹا شمار ہوگا، اور اس پورے کمرے کو عورت کا اعتکاف کے لیے متعین کرنا درست ہوگا۔ اب جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ضروریات شرعیہ یا طبیعیہ کے بغیر معتکف سے باہر نکلنا۔ نمبر 2، ضروریات شرعیہ یا طبیعیہ کے لیے باہر گیا اور فراغت کے بعد ٹھہرا رہا، خواہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، روزہ نہ رکھنا یا روزہ ٹوٹ جانا۔ نمبر 4، جمع کرنا، خواہ جان بوجھ کر کرے یا سہون کرے، دن میں کرے یا رات میں کرے۔ نمبر 5، عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے۔ وضاحت: جن ضروریات کی بنا پر معتکف سے نکلنا جائز ہے وہ 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1، طبعی ضرورتیں جیسے پیشاب، پخانہ اور ان دونوں کے متعلقات یعنی استنجا، وضو اگر وضو نہ ہو تو وغیرہ کے لیے۔ نمبر 2، شرعی ضرورتیں اذان دینے کے لیے نکلنا اور جمعے کی نماز کے لیے نکلنا، یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ اب ہے اعتکاف کے آداب۔ نمبر 1، اعتکاف کے مکروہات سے بچنا۔ نمبر 2، اپنے اوقات کو تلاوت قرآن، ذکر اور دیگر عبادتوں اور دین کے سیکھنے سکھانے میں لگانا۔ نمبر 3، صحیح اور معتبر دینی کتابیں پڑھنا بھی موجب ثواب ہے۔ اعتکاف کے مکروہات۔ نمبر 1، خاموشی کو عبادت سمجھ کر حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا، کسی قسم کی کوئی بھی بات نہ کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 2، فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا۔ نمبر 3، بلا ضرورت خرید و فروخت کرنا۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانیوں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصویردار اخبارات و رسائل پڑھنا۔ نمبر 5، اجرت پر کتابت کرنا یا کپڑے سینا یا تعلیم دینا وغیرہ۔ نمبر 6، بلا ضرورت موبائل فون کا استعمال مناسب نہیں، لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تاہم وقت دیکھنے کے لیے یا خاص دینی لٹریچر اور کتب موبائل میں پڑھنے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ حافظ۔